أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما عندكم ينفد وما عند الله باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 96 کل 14واں پارہ پڑھا گیا، 14 پارہ، اس میں اس کی ایک ہی آیت ہے۔ یہ بہت ہی انسان کی آنکھیں کھولنے کے لیے ایک ہی آیت یہ کافی ہے۔ اگر وہ واقعی اس کے پاس انڈرسٹینڈنگ پاور ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، تو یہ ایک آیت کافی۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ ما عندکم ینفد، تمہارے پاس جو کچھ ہے سب ختم ہو جائے گا۔ وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہے گا۔ اب ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہیں؟ تو مینلی 3 چیزیں ہیں، یاد رکھیے، اسی میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ نمبر 1، ہمارے پاس میرا یہ جسم ہے، میری یہ زندگی ہے، میری یہ باڈی ہے، میری زبان ہے، بول رہی ہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ زبان تمہاری نہیں رہے گی، چھین لی جائے گی، تم بول نہیں سکتے۔ میرا ہاتھ یہ موو کر رہا ہے، حرکت کر رہا ہے، ابھی بہت جلد وہ وقت آئے گا کہ یہ ہاتھ حرکت نہیں کر سکتا۔ میں ابھی چل کے مسجد آ سکتا ہوں، نماز پڑھ سکتا ہوں، ایک وقت آئے گا کہ میں چلنے کے لائق نہیں رہوں گا، دوسرے لوگ مجھے اٹھا کر کے لائیں گے۔ جوانی ہے، صحت ہے، یہ ختم ہو جائے گا، نہیں رہے گا تمہارے پاس۔ تو پہلی چیز جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارا یہ شریر، ہماری یہ باڈی، ہمارا یہ جسم ہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہا ہے یہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے تم کو دیا ہے، وہ ٹائم آئے گا تم سے یہ لے لیا جائے گا، چھین لیا، یہاں تک کہ تمہارا نام بھی تم سے چھن جائے گا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں ہم لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ، ابھی اگر ہم میں سے کوئی مر جائے تو کیا بولتے ہیں؟ یہ نہیں بولیں گے کہ خالد کہاں ہے، نہیں، بولتے ہیں لاش کہاں ہے، ڈیڈ باڈی کہاں ہے، موتا کہاں ہے، میت کہاں ہے، اسے لے کر کے آؤ۔ نام بھی ہمارے پاس، نام بھی ہماری ایک چیز ہے نا، نام بھی چھن جائے گا۔ تو پہلی چیز یہ ہے۔ دوسری چیز ہے ہماری پراپرٹی، ہمارا مال۔ ہمارا مال، ہمارا گھر، ہماری جائیداد، ہماری پراپرٹی آج ہمارے پاس ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے؟ ما عندکم ینفد، ایک وقت آئے گا کہ تمہاری چیزیں لے کر کے، چھین کر کے دوسروں کو دے دی جائے گی، تمہاری نہیں رہی، ختم ہو جائے گی۔ آپ خود دیکھیے، آپ جن گھروں میں رہتے ہیں، پہلے آپ کے ماں باپ رہتے تھے تو کیا کہا جاتا تھا؟ فلاں کا، فار ایگزامپل عبداللہ کا گھر، آپ کے فادر کا نام اگر عبداللہ تھا تو ان کے نام سے بولتے تھے۔ اب کیا بولتے ہیں؟ اب ان کے، وہ چلے گئے، ختم ہو گیا، اب وہ گھر سے، وہ پراپرٹی سے، وہ دکان سے ان کا نام ختم ہو گیا۔ اب کیا کہا جاتا ہے؟ سعید کا گھر یا فہد کا گھر، بیٹے کے نام سے، تو وہ ان کے نام سے چھن گیا، ختم ہو گیا۔
ایک وقت آئے گا کہ ہم جن گھروں میں رہتے ہیں، جو دکانیں ہیں ہماری، جو ہماری پراپرٹی ہے، اس سے ہمارا نام بھی ختم ہو جائے گا، وہ ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی، کسی دوسرے کی ہو جائے گی، ہمارا اختیار کنٹرول اس پہ نہیں رہے گا۔ تیسری چیز، ہماری اولاد، ہماری فیملی، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تمہاری فیملی مرتے ہی ختم۔ جیسے ہی انسان مرتا ہے، معلوم ہے آپ کو، بیوی کو خود بخود طلاق ہو جاتی ہے، وہ بیوی آپ کی نہیں ہے اب، وہ 4 مہینے 10 دن کے بعد جسے چاہے شادی کر لے۔ بچے اب آپ کے نہیں رہے، اور رشتہ دار بھی، کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ جو مرا ہوا پڑا ہے میرا رشتہ دار ہے، نہیں، ایک سیکنڈ بھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہاری فیملی، تمہارے دوست، تمہارے بچے، یہ سب بھی ختم ہو جائیں گے، کوئی تمہارے پاس نہیں رہے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ رہے گا کیا؟ تو گویا کہ یہ دنیا ہی ختم ہو جائے گی ہمارے لیے۔ وما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہے گا، وہ باقی رہے گا۔ فار ایگزامپل ہم لوگ نماز کے لیے آئے ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے سیف ہو گیا، محفوظ ہو گیا۔ کسی پارٹی میں گئے، کہیں گھومنے کے لیے گئے، ہم نے اب کرنے کا کام کیا ہے؟ ہمارا یہ جسم ہے، یہ 3 چیزیں میں نے گنائی آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی ایک جگہ کہا ہے کہ اس زمین پر جو کچھ ہے سب کو ہم مٹی بنا دیں گے۔ ہمارا جسم بھی مٹی میں جا کے مل جائے گا، ہمارے بچے بھی مٹی میں مل جائیں گے، ہماری پراپرٹی جائیداد بھی مٹی میں مل جائے گی۔ لیکن اگر یہ جسم کو میں نیکی کے کام میں، ثواب کے کام میں، اللہ کے لیے خرچ کرتا ہوں، لگاتا ہوں، تو یہ جسم میرا جنت میں جانے کے لائق ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ اگر میں اپنے مال کو، اپنی پراپرٹی کو اللہ کے راہ میں لگاتا ہوں، اللہ کے کام میں لگاتا ہوں، صدقہ جاریہ کر کے مرتا ہوں، وہ ہماری ہے، وہ آخرت میں ہمیشہ کے لیے سیف ہو جائے گی۔ اگر میں اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو نیک بنا کے مرتا ہوں، تو میرے مرنے کے بعد بھی وہ جو نیکیاں کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، صدقہ خیرات کریں گے، اس کا ثواب ملے گا، وہ ہمیشہ وہاں باقی رہے گا۔ تو یہی چیز جو آپ کے ہاتھ میں ٹمپریری ہے، کچھ وقت کے لیے ہے، اگر ان کا یوز کریں گے تو یہ پرماننٹ کے لیے، ہمیشہ کے لیے وہاں جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اور اب یہ چیز یاد رکھنے کی، اگر ان کا مس یوز کیا، غلط استعمال کیا، اس شریر کو اللہ کے لیے نہیں لگایا، دنیا کو خوش کرنے کے چکر میں لگے رہے، مال کو بچوں کی، فیملی کی غلامی میں خالی لگاتے رہے، اور رشتہ دار کو، اپنے بچوں کو نیکی کی راہ پہ نہیں لگایا، تو یہی میرا جسم، یہی میرا مال، یہی میری فیملی جہنم میں مجھے جھونکنے کا ذریعہ بن جائے گی، ہمیشہ کی ذلت اور رسوائی کا ذریعہ بن جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے لیکن یہ کام مشکل ہے، سوسائٹی سے لڑنا، فیملی کے اگینسٹ جانا اللہ کو خوش کرنے کے لیے مشکل کام ہے، لیکن وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اس مشکل کام میں جو لوگ ڈٹے رہیں گے اور ہمت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، ساری تکلیفیں جھیلتے ہوئے اپنے جسم کو، اپنے مال کو، چاہے کوئی بھی مخالفت کرے، کوئی دشمن ہو جائے، لیکن اللہ کے لیے لگائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ان کے محنت کا، ان کی کوشش کا بہترین بدلہ قیامت کے دن ہم ان کو دینے والے۔ تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے؟ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ نمبر 1 لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہے، اور نمبر 2
جنت میں بھی لے کے جا سکتا ہے، جہنم میں بھی لے جا کے گرا سکتا ہے۔ یہ جیسے ایک چھری ہے نا، چھری سے آپ اپنی گردن بھی کاٹ سکتے ہیں اور آپ پھل کاٹ کے اپنی زندگی بھی صحت مند بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہماری زندگی ہے، جنت میں بھی لے کے جا سکتی ہے۔ اور بہت سے لوگ خالی رمضان میں نظر آتے ہیں، ان کا کیا، شیطان نے دھوکہ دیا، رمضان میں کر لو، باقی کرو نہیں کرو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اپنے آپ کو جہنم میں لے کے جا رہے ہیں۔ ان کا دماغ، شیطان ان کو جہنم میں لے کے جا رہا ہے۔ تھوڑی بہت نیکی کر کے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ جنت پکی ہو گئی۔ نہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم دنیا کے لیے، بچوں کے لیے، دوستوں کے لیے جتنا کرتے ہیں، کیا خدا کے لیے اس کا 50% بھی کرتے ہیں؟ لوگ کروڑ روپے، 2 کروڑ، 10 کروڑ بچوں کے لیے چھوڑ کے مرتے ہیں۔ ان سے پوچھئے 1 کروڑ کیا خدا کے لیے کوئی صدقہ جاریہ کر کے جا رہے ہو؟ خدا پوچھے گا کہ میں نے تمہیں دیا تھا، مال دیا تھا، جسم دیا تھا، بچے سب میرے دیے ہوئے تھے، سب ان کی غلامی میں لگا کے چلے آئے، میرے لیے کیا لے کے آئے؟ تو کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ اور اس وقت پھر سیکنڈ چانس نہیں ہے۔ یہ دنیا کی زندگی، یہ لاسٹ پوائنٹ ہے۔ دنیا کی زندگی میں فرق کیا ہے آخرت میں؟ دنیا میں کوئی امتحان آپ دیتے ہیں، SLC کا ایگزام دیا، فیل ہو گئے، دوبارہ آپ ایگزام دے سکتے ہیں نا؟ دے سکتے ہیں۔ آپ نیٹ کا ایگزام دیتے ہیں، دوبارہ آپ دے سکتے ہیں، فیل ہو گئے تو۔ لیکن یہ زندگی کا امتحان صرف پہلا اور آخری ہے، فرسٹ اینڈ لاسٹ چانس۔ اس کے بعد سانس بند ہوئی، آنکھ بند ہوئی، دوبارہ یہ موقع الٹا لٹک جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے رو رو کے کہیں گے 1 چانس اور دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ بولے کہ نہیں، پہلا اور آخری موقع ہے، اسی میں چاہو تو جنت کے اونچے محل بنا لو، چاہو تو جہنم کی آگ میں گر جاؤ، اس کے بعد کوئی دوسرا موقع اور سیکنڈ چانس نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیتوں کے ذریعے، قرآن کے ذریعے ہماری آنکھیں کھول کر کے اور اپنے فائدے اور نقصان کے بارے میں، اپنے انجام کے بارے میں سوچ سمجھ کر کے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔